نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 2 3 4 5 6۔ سورہ انبیاء مکی صورت ہے، نزلت بعد مریم وقبل سورۃ المؤمنون، 112 آیتوں اور 7 رکوع پر مشتمل ہے۔ ماقبل کے ساتھ سورہ طٰہٰ کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کے آخر میں ذکر قرآن کریم کا ذکر تھا، اور سورہ انبیاء کے ابتدا میں بھی ذکر کا ذکر ہے اور قرآن کریم مراد ہے۔ اقترب للناس، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کا حساب، وہم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں ہے، معرضون، منہ موڑے ہوئے ہے یا منہ موڑ رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر، نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، نیا، الا استمعوہ، مگر وہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور وہ کھیلتے ہیں، لاہیۃ قلوبہم، غافل ہے ان کے دل، واسروا النجویٰ، اور چھپ کر کرتے ہیں سازشیں، الذین ظلموا، وہ لوگ جو ظالم ہے، هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ شخص مگر آدمی ہے، مثلکم، تم جیسا، افتأتون السحر، پس کیا تم آتے ہو جادو کے پاس، وانتم تبصرون، وانتم تبصرون، اور تم دیکھتے ہو، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربی، میرا رب، یعلم القول، جانتا ہے ہر بات، فی السماء، آسمان میں، والارض، اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے، بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خیالات ہے خواب کے، بل افتراہ، بلکہ خود اس نے بنا لیا ہے اس کو، بل هو شاعر، بلکہ وہ تو شاعر ہے، فلیأتنا، پس وہ لے آئے ہمارے پاس، بآیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کما ارسل الاولون، جیسا کہ بھیجے گئے تھے پہلے رسل، ما امنت، ایمان نہیں لائے، قبلہم، ان سے پہلے، من قریۃ، کوئی بستی، اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، افہم یؤمنون، پس کیا وہ ایمان لے آئیں گے۔ سورۃ الانبیاء کا خلاصہ امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ سورت کا موضوع ہے دعوت الی الذکر، اور انبیاء علیہم السلام کا آفاقی اور انفسی مصائب میں بامر الہی نجات پانا۔ سورہ انبیاء کی فضیلت کے حوالے سے
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، یہ چاروں صورتیں نزول کے اعتبار سے ابتدائی صورتیں ہیں، اور یہ میری قدیم دولت اور کمائی ہے جن کی میں ہمیشہ حفاظت کرتا ہوں۔ قذا فی القرطبی، اقترب للناس حسابهم، یعنی وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور اس سے مراد قیامت ہے کہ قیامت کا آ جانا قریب تر ہے۔ دنیا کی پچھلی عمر کے لحاظ سے یہ موجودہ عمر آخری عمر ہے، گزشتہ زمانوں کے اعتبار سے یہ زمانہ آخری زمانہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہے، اور یہ امت آخری امت ہے۔ اگر حساب میں عموم مراد لیا جائے تو اس میں قبر کا حساب بھی شامل ہے، جو موت کے بعد ہر انسان کو دینا پڑتا ہے۔ انسان کی موت اس کے شخصی قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ من مات فقد قامت قیامہ، جو شخص مر گیا تو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے حساب کا قریب ہونا بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، اور معنی اور مراد بھی معلوم اور مفہوم بھی واضح ہے۔ آیات کا مقصد یا آیات کا ما هو المقصود، غفلت شعار لوگوں کو خبردار کرنا ہے، جس میں مومن بھی شامل ہے، جس میں کافر بھی شامل ہے، کہ دنیا کی خواہشات میں مشغول ہو کر حساب کتاب کے دن کو بھول کر ساری خرابیوں اور گناہوں کی جڑ ہے۔ تمام تر خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھول جائے، ہمارے دل سے خوف خدا اور خوف آخرت نکل جائے۔ یہ گناہوں کا اور معصیتوں کی اصل جڑ یہ ہے۔ آیات نمبر 2 میں فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم، جو لوگ آخرت کے اور قبر کے عذاب سے غفلت کرتے ہیں، اور یوم آخرت، قبر، حشر نشر کی تیاری سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ان کا حال بیان کیا کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کو اس حالت میں سنتے ہیں کہ کھیل اور مذاق سمجھتے ہیں، اللہ کے خوف سے بالکل غافل ہے، بے خبر ہے، اور قرآن کریم کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، یا یہ معنی ہے کہ قرآن آیات ہی سے کھیل اور ہنسی مذاق کا معاملہ کرتے ہیں۔ لاہیۃً قلوبہم، کھیل میں پڑے ہیں ان کے دل، ان کے قلوب جو ہے ان میں کدورت ہے، اور پھر سازشیں کرتے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بظاہر اسرّ کا فاعل معلوم ہوتا ہے الذین ظلموا، مگر ضابطۂ نحوی کے مطابق فاعل ظاہر جمع کے لیے مفرد ضرور ہونا چاہیے۔ تو جواب یہ ہے کہ اسرّ کی ضمیر الناس کی طرف راجع ہے، اور الذین ظلموا اس سے بدل ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ الذین کا فعل یقول اس سے پہلے محذوف ہے۔ جواب نمبر 3 یہ ہے کہ الذین سے پہلے فعل اعنی محذوف ہے۔ جواب نمبر 4 یہ ہے کہ اسرّ کے واو جمع کی علامت نہیں ہے، وہ جمع کی علامت ہے، علامت فاعل نہیں ہے۔ قذا فی القرطبی و بحر محیط، معنی یہ ہوگا
کہ ظالم لوگ اپنے سرگوشے کو چھپاتے رہتے ہیں اور پھر یوں کہتے ہیں هل هذا الا بشر مثلکم، کہ یہ عام شخص ہے، ہمارے جیسا آدمی ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، یعنی یہ لوگ آپس میں آہستہ آہستہ سرگوشے کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نعوذ باللہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، یہ تو ہمارا جیسا انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، ہم ان کے بات کیوں مانیں؟ اور پھر کلام الہی ان کے سامنے جب پڑھی جائے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کریم کی حلاوت، صداقت، بلاغت، فصاحت دلوں میں مؤثر ہوتا ہے، کوئی کافر بھی اس کی تاثیر سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن جب ان کے سامنے پڑھی جائے تو تاثیر تو ہوتی ہے، لیکن اس تاثیر کو سحر اور جادو سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ سحر ہے۔ پھر لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جادو ہے، تو پھر ان کے پاس جانا، کلام سننا، یہ دانشمندی کے خلاف ہے۔ اور آہستہ آہستہ اس لیے گفتگو کرتے ہیں کہ اگر مسلمان سن لے تو ان بدبختوں کی احمقانہ تلبیس کا پول جو ہے وہ کھول دیں گے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، آپ ان منکرین کو، ان کافرین کو، ان مشرکین کو کہہ دیجئے کہ میرا رب جانتا ہے، میرے رب کو خبر ہے ہر بات کی، میرا رب ہر بات جانتا ہے، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، میرا رب سننے والا ہے، وہ السمیع العلیم، سننے والا بھی ہے، خبردار بھی ہے، آسمانوں پر، زمین پر، کائنات کے ذرہ ذرہ پر اللہ کے علم ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تم کیا کہتے ہو کہ یہ کوئی نہیں سنتا؟ اللہ سنتا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، اضغاث احلام دراصل ان خوابوں کو کہا جاتا ہے جن میں کچھ نفسانی، شیطانی خیالات کا عنصر شامل ہو، اور اس وجہ سے اضغاث احلام کا ترجمہ پریشان خیالات سے کیا جاتا ہے۔ یعنی ان منکرین کے اولاً تو قرآن کریم کو پریشان خواب کہنے لگے، پھر آگے بڑھے جادو کہا، پھر آگے بڑھے افتراء اور بہتان، اور پھر شاعر کہنے لگے، اور یہ کہتے تھے یہ کلام جو ہے یہ کوئی شاعر آدمی کی ہو سکتی ہے، یہ شاعرانہ کلام ہے، عام آدمی کی نہیں ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ جواب ہے شرط محذوف کا، تقدیر عبارت یوں ہے کہ وَإِن لَّمْ يَكُنْ كَمَا قُلْنَا بَلْ كَانَ رَسُولًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، معنی یہ ہوگا کہ یہ واقعی اگر نبی ہے، رسول ہے، تو ہمارے فرمائشی معجزات، ہمارے مانگے ہوئے خاص معجزات دکھلائے۔ تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امم سابقہ میں اس بات کا تجربہ ہو چکا ہے، جس طرح انہوں نے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا، اور جب اللہ کے طرف سے رسول کے ہاتھوں معجزہ سامنے آ گیا اور جب ایمان نہیں لایا اور ایمان لانے سے گریز کی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نیست و نابود کر دیا، عذاب نازل کیا، تباہ اور برباد ہو گئے۔ مثالیں پہلے سے موجود ہے، وثمود الناقہ، اور چونکہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت مرحومہ کے اعزاز میں، اکرام میں، دنیاوی عذاب سے اس امت کو محفوظ کر دیا ہے، اس لیے اس کے مانگے ہوئے معجزات دکھلانا یہ مصلحت نہیں ہے۔ افہم یؤمنون، کیا یہ لوگ منہ مانگے ابھی بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ مراد یہ ہے کہ ان سے
یہ ایمان کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور جب ان بدبختوں سے ایمان کی توقع نہیں کی جا سکتی تو مطلوبہ معجزہ دکھایا بھی نہیں جائے گا، ان کے فرمائش کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ لہذا ان کے دلوں میں غفلت ہے، کدورت ہے، نفاق ہے، حسد ہے، بغض ہے، اور یہ عام انسانوں میں، ہمارے فتنوں کے دور میں بھی جن کی دل میں حسد ہو، بغض ہو، عناد ہو، لالچ ہو، یہ ایسی امراض ہے کہ ان کی آنکھیں پھر بند ہوتی ہے، پھر ان کو حقیقت سمجھ نہیں آتی، یہ حقیقت نہیں دیکھتے، یہ اپنے خیالات میں، اپنے تصورات میں غرق رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔